بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 71 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ کی تفصیل پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی جو آیات منسوخہ جن کا مصنف نے ذکر کیا، ان میں سے آج 6 آیت ہے جس کی تفصیل مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ قولہ تعالی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ قلت هو من باب تخصيص العام، بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق، لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ الآیۃ منسوخۃ بقولہ بعدہ، اس کے بعد جو آیت ہے اس کی وجہ سے یہ منسوخ ہے اس کے ساتھ۔ وہ کون سی ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی طاقت کے، قدرت کے بقدر۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، ہوا من باب تخصیص العام، یہ عام کی تخصیص کے قبیل سے ہے، نہ کہ نسخ کے قبیل سے۔ بینت الآیۃ المتأخرہ، بعد والی آیت نے یہ وضاحت کر دی کہ ان المراد ما فی انفسکم من الاخلاص والنفاق، کہ ما فی انفسکم سے اخلاص اور نفاق مراد ہے، لا من احادیث النفس، نہ کہ نفس کے وہ خیالات التی لا اختیار فیہا، جن میں اختیار نہیں ہوتا۔ فإن التکلیف لا یکون الا فیما هو فی وسع الانسان، کیونکہ ذمہ داری نہیں ہوتی مگر اس چیز کی جو انسان کی استطاعت میں ہو، فی وسع الانسان، انسان کی استطاعت میں ہو۔ یہاں سے مصنف 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے 6 مثال ذکر کر رہے ہیں جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر تفسیر و تنقید کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو 6 آیت جو ہے وہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ پہلی آیت میں ما فی انفسکم کے عموم، یہاں پر یہ 2 آیتیں ذکر کی ہیں شاہ صاحب نے کہ یہ جو آیت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ منسوخ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی وجہ سے، یعنی وہ ناسخ ہے اس کے لیے۔ تو پہلی آیت میں ما فی انفسکم کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اختیاری اور غیر اختیاری ہر قسم کے خیالات داخل ہوں اور سب کا حساب ہو، جبکہ دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اختیاری خیالات پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس حیثیت سے دونوں آیات کے اندر تعارض ہے۔ پہلی سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر قسم کے خیالات پر مواخذہ ہوگا، جبکہ دوسری سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غیر اختیاری خیالات پر جن کی انسان کے اندر وسعت اور طاقت نہیں، اللہ اس چیز کا مکلف ہی نہیں بناتا انسان کو، تو غیر اختیاری خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اب دونوں کے اندر تعارض ہو گیا، تو اسی وجہ سے صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ پہلی آیت کو منسوخ اور دوسری آیت کو ناسخ سمجھتی ہے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور تابعین میں حضرت عطاء بن ابی رباح ہیں، محمد بن سیرین ہیں، اور محمد بن کعب وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ تعالی۔ یہ تابعین اور صحابہ کی ایک جماعت ہے جو پہلی آیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ سمجھتی ہے۔ تو اس کی دلیل نسخ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو صحابہ کرام پر یہ طبی طور پر جو ہے وہ گراں گزری، ان کے اوپر شاق گزری، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور عرض کیا یا رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق الصلاۃ والصوم والجہاد والصدقہ وقد انزل اللہ علیک ہذہ الآیہ ولا نطیقها، اے اللہ کے رسول ہمیں نماز، روزہ، جہاد، صدقے کا حکم دیا گیا ہے جس کی ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ اب یہ آیت نازل ہوئی جس پر ہمیں اختیار اور قدرت ہی نہیں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ نازل ہوئی ہے تو اس پر تو ہمیں اختیار اور قدرت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو، بلکہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر کہو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ کلمات کہے اور ان کی زبانیں لڑکھڑا گئیں تو اللہ جل شانہ نے اس کے بعد ہی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کو نازل فرمایا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالی نے اس کو منسوخ کر دیا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ مِن شَيْءٍ، اس کو منسوخ کر دیا، اور لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها کا نزول ہوا۔ یہ مسلم کی اور مسند احمد کی یہ حدیث ابو ہریرہ جس کے اندر یہ پورا قصہ منقول ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نسخ نہیں ہے بلکہ یہ تخصیص العام کے قبیل سے ہے۔ ما اپنے عموم کے اعتبار سے ہر قسم کے خیالات کو لازمی طور پر شامل ہے، لیکن جو دوسری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت نے اس عموم میں تخصیص پیدا کر دی اور یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنے قصد اور اختیار سے جن خیالات کو اپنائے گا، یعنی اپنے ارادے سے جن خیالات کو دل میں لائے گا، ان پر ہی محاسبہ ہوگا اور ان کا ہی اس سے حساب لیا جائے گا۔ لہذا جو ما کا مصداق ہے، ما فی انفسکم، وہ صرف اخلاص اور نفاق ہے۔ وہ خیرات جو غیر اختیاری طور پر انسان کے دل و دماغ میں آتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لہذا مواخذہ جو ہوگا وہ صرف اختیاری امور پر ہے۔ تو لہذا یہ جو آیت ثانیہ ہے وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ جو ہے ناسخ نہیں ہے بلکہ مخصص ہے، یعنی اس نے جو ہے وہ تخصیص کر دی ہے کہ جو غیر اختیاری خیالات آئیں گے ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے قصد اور ارادے سے جو خیالات آئیں گے ان پر مواخذہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ مخصص ہے، ناسخ نہیں ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں یہ نسخ ہوتا ہے اور متاخرین کی اصطلاح میں اسے تخصیص کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت ثانیہ جو ہوگی وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ پہلی آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ پر جو ہے یہ تخصیص ہے، اس کے لیے ناسخ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سے ان خیالات کو مخصوص کرنے والی ہے جو غیر اختیاری طور پر آئیں، یعنی ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ابن العربی کے مطابق سورہ بقرہ کی مذکورہ 6 آیات منسوخ ہیں، یعنی جتنی ہم نے سورہ بقرہ کی 6 آیات کی تفصیل پڑھی ہے یہ ساری جو ہے ابن العربی کے مطابق رحمہ اللہ ان کے مطابق یہ منسوخ ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی صرف پہلی آیت کو وہ منسوخ مانتے ہیں۔ کتب علیکم جو آیت سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہے وہ والی آیت جو ہے وہ شاہ صاحب کے نزدیک منسوخ ہے، اس کو انہوں نے منسوخ مانا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ باقی جو 5 آیات ہیں جن کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے ان میں انہوں نے تعویلات ایسی پیش کی ہیں کہ نسخ ماننے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا شاہ صاحب کے نزدیک صرف ایک آیت منسوخ ہے جو سب سے پہلے بیان ہوئی ہے، اور جو بعد میں 5 آیات بیان ہوئی ہیں وہ ان کے نزدیک منسوخ نہیں ہے بلکہ ان کے اندر وہ تعویلات کرتے ہیں اور ایسی تعویلات کرتے ہیں جن سے نسخ ماننے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ کی 6ٹھی مثال وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کی تفصیل پڑھی ہے کہ یہ منسوخ ہے یا پھر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری آیت شاہ صاحب نے ذکر کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اس کے لیے ناسخ ہے یا پھر مخصص ہے۔ تو شاہ صاحب کے نزدیک مخصص ہے، تخصیص العام کے قبیل سے ہے، جبکہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت اور تابعین کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کو ناسخ سمجھتی ہے پہلی آیت کے لیے۔
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ کون سے خیالات پر مواخذہ ہوگا، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، شاہ صاحب کے نزدیک سورہ بقرہ کی مذکورہ جتنی بھی مثالیں گزری ہیں ان میں سے کون سی آیت منسوخ ہے، وہ آیت آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.